مدینہ پاک کے اندر مظلومانہ شہادت ہے۔ لوگوں نے بڑے بڑے مظلوماں کا تذکرہ سنیا ہوئے گا، لیکن جدو سیرت عثمان پڑھو اور مطالعہ کرو تو پتہ چلتا ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ بہت بڑے مظلوم شخصیت ہیں۔ حضرت عثمان غنی آپ دی زندگی دا، آپ دی سیرت دا مطالعہ کیتا جائے تو پتہ چلتا ہے اتنی پاکیزہ شخصیت سی۔ حضرت عثمان فرماندے میں زمانہ جہلیت دے اندر بھی شراب دا قطرہ تک زبان دے نال نہیں چکے، جدوں کہ شراب دی حرمت بھی نہیں سی، اور میں زمانہ جہلیت دے اندر بھی کسی بت دے سامنے میں چکیا نہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دی تبلیغ دے نال آپ مسلمان ہوئے، پھر اللہ تعالیٰ نے اتنا مقام عطا فرمایا، حضرت اما عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ ام المومنین فرماندیاں میرے حجرے دے اندر سرکار بے تکلفی دے نال لیٹے ہوئے سن۔ غالباً یہ پردے دیا ایتاں تو پہلے دا واقعہ ہے۔ فرماندیاں نے کہ حضور بیٹھے سن تے آپ دیاں پڈلیاں مبارک تو کپڑا ہٹیا ہویا سی، جب بندہ گھر بیٹھا ہے پھر تکلف ہو کے سرکار دیاں پڈلیاں مبارک تو کپڑا ہٹیا ہویا سی۔ اچانک دروازے تے دستک ہوئی، کون؟ انا ابا بکر، میں ابو بکر ہوں۔ فرماندیاں میرے والد صاحب آ گئے، اجازت مل گئی اندر آ جاؤ۔ ابو بکر آ گئے، کمرے والے اس سے حالت دے اندر بیٹھے رہے۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر دستک ہوئی، کون؟ فاروق اعظم۔ حضور نے فرمایا آ جاؤ، اجازت ہے۔ اس حالت دے اندر حضور بیٹھے رہے۔ بڑی عجیب بات ہے، ایک ترتیب رب شروع تو ہی اسی طرح دکھاتا آ رہا ہے۔ کملی والے دے روضے دے اندر، حجرہ عائشہ دے اندر جدوں بھی یہ شخصیات آن گیاں، پہلے کملی والا، پھر ابو بکر تے پھر عمر، اور اس سے ترتیب دے نال حجرے دے اندر دفن کیتے گئے۔ پہلے قبر مبارک میرے مصطفیٰ دی بنی، پھر ابو بکر صدیق دی بنی، پھر فاروق اعظم دی بنی۔ حضرت عمر آ گئے، حضور بیٹھے رہے۔ تھوڑی دیر تو بعد پھر دستک ہوئی، کون؟ انا عثمان بن عفان، میں عثمان ہوں۔ حضور نے فرمایا ٹھہرو۔ حضرت عثمان غنی نو ٹھہرایا، آپ نے جلدی جلدی اپنی پڈلیاں مبارک نو ڈھانپ لیا، کپڑا صحیح فرما کے فرمایا آ جاؤ۔ جدو بیٹھ کے شخصیات گئیاں اٹھ کے، تو میری اما عائشہ صدیقہ نے پوچھا یا رسول اللہ، میرے ابو بکر آئے، تسی اسی طرح بیٹھے رہے۔ حضرت عمر آئے، تسی اسی طرح بیٹھے رہے۔
جب عثمان غنی داخل ہوئے اندر تے تسا فوراً اپنی بڈلیاں مبارک ڈھانپ لیا. کیوں؟ آپ نے فرمایا عائشہ جس بندے تو آسمانہ دے فرشتے بھی حیا کر میں محمد کیوں نہ حیا کر. صلی اللہ علیہ وسلم اتنے حیا والے سن حضرت عثمان غنی. دنیا حیا نو تلاش کرتی پھرتی ہے کہ حیا حضرت عثمان غنی نو تلاش کرنا. ویسے تو میرے محبوب نے سارے صحابہ حیا والے سن، لیکن اللہ تعالیٰ نے خصوصیت عطا فرمائی حضرت عثمان غنی. جس طرح میرے نبی کے سارے صحابہ صدیق نے سچے نے، اللہ نے خصوصیت عطا فرمائی حضرت ابو بکر صدیق نو، انہاں دا لقب صدیق پایا. سارے صحابہ عادل نے، لیکن اللہ تعالیٰ نے خصوصی طور پہ اعزاز عطا فرمایا حضرت فاروق اعظم نو عدل دا بادشاہ بنا. حضرت میرے محبوب کے سارے صحابہ شجاعت کے پیکر نے، بہادر نے، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت علی مرتضی شیر خدا، سارے کہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے ایک تغمہ امتیازی عطا فرمایا، اعزاز عطا فرمایا، آپ نے شجاعت کا بادشاہ بنا دیتا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عظیم سخی بھی نے دنیا دے اندر. جدوں بھی اسلام تے کوئی مشکل آئی، دو شخصیات دا مال کم آیا، یا حضرت ابو بکر صدیق دا مال کم آیا یا حضرت عثمان غنی دا مال کم آیا. تسا مشہور سنتے ہو حضرت عثمان غنی کے بارے میں. غزوہ تبوک بڑی تنگی اور بڑا عجیب کے حالات سن. صحابہ کچھ مالی طور کمزور سن، گرمی بھی بہت. میرے محبوب نے چندے کا اعلان فرمایا، فرمایا میرے صحابہ چندہ لے آؤ جہاد واسطے. حضرت عثمان غنی نال ہی بیٹھے سن، اٹھ کے کھڑے ہو گئے. عرض کیتے محبوب 100 اونٹ سامان دا لدیا ہویا میں اللہ دی راہ تے پیش کردہ، قبول فرما. 100 اونٹ. بعض بندیاں نو اللہ مال دیندا ہے، دل نہیں ہوتا، بخیل ہوندے. بعض لوگاں کو مال کم بھی ہوئے تے اللہ کھلا ہویا دل عطا فرما دیتے. جی اللہ مال بھی دے تے دل بھی دے کھلا تے پھر سونے تے سواگا. سمجھ آئی نا؟ اللہ اکبر. حضرت عثمان غنی ہو شخص سن، کو شخصیت سن جنہاں نو اللہ تعالیٰ نے مال بھی عطا فرمایا تے سخی دل بھی عطا فرمایا. 100 اونٹ سامان دا لدیا ہویا جہاد واسطے پیش کیا. میرے محبوب نے دوبارہ اعلان فرمایا. حضرت عثمان غنی پھر اٹھ کے کھڑے ہو گئے. یا رسول اللہ 200 اونٹ سامان دا لدیا ہویا میں اللہ کی راہ میں پیش کرتا. 200 اونٹ. اونٹ کی قیمت اس طرح سمجھو جیوے تقریباً جہاز کی قیمت، بہت قیمتی چیز. 200 اونٹ اللہ کی راہ میں پیش کیا. میرے محبوب نے دوبارہ اعلان فرمایا تیسری مرتبہ. حضرت عثمان غنی جلدی نال پھر اٹھ کے کھڑے ہو گئے. یا رسول اللہ 300 اونٹ اللہ دی راہ تے سامان دا لدیا ہویا ماں سامان میں اللہ دی راہ تے پیش کر. کنے اونٹ؟ 300. کمری والے نے پھر اعلان فرمایا کہ حضرت عثمان غنی نے جلدی جلدی 1000 دینار بھی تانبے تے لوہے دا نہیں، سونے دا دینار. حضرت عثمان غنی نے
1000 دینار کمری والے دی نبوت والی چوری پا دیتا، یا رسول اللہ 1000 دینار اللہ کی راہ تے پیش کر۔ ہن حدیث دے اندر آتا ہے سرکار اونا دیناراں نو اچھال رہے سن اشرفیہ نو، نال فرمانے سن ما ذر عثمان ما عمل بعد اليوم، او لوگو اج تو بعد عثمان جو چاہے کرے، عثمان نو کوئی چیز ضرر نہیں پہنچا سکتی، نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ آج عثمان دے میں مصطفیٰ بھی راضی ہو گیا تے عرشہ والا خدا بھی راضی ہو گیا۔ یارو تھوڑا جا تصورات دے اندر آؤ، کتنی بڑی عظمت ہے یار۔ پھر میں وہ پڑھ کے حیران ہو گیا، آج تک مسجد نبوی دا جڑا خرچہ ہو رہا ہے سارا حضرت عثمان غنی دا اکاؤنٹ جڑا ہے وہ خرچہ اج بھی ہو رہا ہے۔ کوئی شادی ہے مدینہ مسجد دا خرچہ چکل ہے، اسی کہنے بلے بھی ماشاءاللہ بڑا نیک آدمی ہے، بڑا مالدار آدمی ہے، دعاواں دیندا ہے، لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اس عظیم شخصیت نے جنہاں نے اپنا مال یا مصطفیٰ تے خرچ کیتا، یا خدا دی راہ تے خرچ کیتا، جہاد تے خرچ کیتا، جہاں اچھی کو سبحان اللہ میں اگلا جملہ بھی کہاں، عثمان دا مال یا فاطمہ تو زہرا تے خرچ ہویا یا علی مرتضیٰ تے خرچ ہویا۔ تسی کہو گے کس طرح جی؟ اسے 1000 بار سنے حضرت علی مرتضیٰ دی شادی دا واقعہ، رشتہ ہو گیا فاطمہ دے نال، حضور نے پوچھا علی کچھ پیسہ ہے تیرے کو خرچہ برداشت کرنے واسطے شادی دا؟ یا رسول اللہ میرے کو تو کچھ بھی نہیں۔ فرمایا اچھا تیرے کو کی چیز کی ہے تیرے کو؟ یا رسول اللہ میرے کو ایک گھوڑا ہے تے ایک زرہ ہے۔ فرمایا گھوڑا تیرے جہاد دے کام آئے گا تے زرہ بیچ کے یا مدینے دے بازار دے۔ حضرت علی مرتضیٰ زرہ بیچنے واسطے گئے تاکہ شادی دا خرچہ برداشت ہو سکے۔ اگو آ رہے ہیں میرے مصطفیٰ دا سیٹھ عثمان غنی آ رہے ہیں، مدینے دے بازار جا رہے ہیں، سلام دعا تو بعد پوچھے علی کس طرح آئے ہو؟ فرمایا عثمان نہ یار میری شادی ہو رہی ہے، تمہیں پتہ ہے نا فاطمہ تو زہرا دے نام، یار میرے کو پیسہ کوئی نہیں تے میں زنا بیچنے واسطے آ رہے ہیں، تسی کے بھی آئے ہو؟ مسکرائے عثمان غنی۔ فرمایا علی تو زنا بیچن آیا تے عثمان زنا لین واسطے آیا۔ سبحان اللہ، عثمان زنا لین واسطے آیا۔ کتنے پیسے قیمت دس؟ حضرت علی مرتضیٰ نے فرمایا 450 درہم۔ یہ نہیں کیا کچھ کاٹ کر یار سیکنڈ ہینڈ ہے، یعنی پرانی ہے۔ حضرت عثمان غنی نے واہ عثمان تیری عظمت تو قربان جاؤں، اپنی جیب چوں پیسے کٹ کے حضرت علی کے حوالے کر سکے، ذرا پکڑ لئی، 2 قدم پیچھے ہٹے، فرمایا علی گل سن یار ذرا بھی لے جا تے پیسے بھی لے جا۔ عثمان نے کیوں؟ فرمایا جا لے جا ذرا، تیری تلوار کر کافر نو مزہ چکھائے گی تے ذرا دشمن دے وار تو بچائے گی۔ تے جا یار خرچے بھی دے ہوندے نا شادیاں تے دوست احباب گفٹ بھی دے دیتے ہیں، تحفے بھی دے دیتے ہیں نا، اے پیسے ہن تیرے نے تے اے ذرا میری طرفوں گفٹ لینا۔ سبحان اللہ کہو ہے، اینو پیار محبت کہتے ہیں۔ اور جدوں میرے مصطفیٰ دے کول حضرت علی آئے، ذرا بھی لے کے آئے تے پیسے بھی لے کے آئے۔ قبلی والے نے پوچھا علی یہ کی ذرا دی بیچ کے آیا؟ سارا واقعہ بیان کیتا۔ فدا لہو بخیر، میرے محبوب نے ہاتھ اٹھا کے عثمان غنی واسطے دعا کی، میرے ربا عثمان غنی دے ماج برکت عطا فرما۔ میں تے کہنا میرے محبوب دے دعا دی اثر ہے، ثمر ہے، میرے مصطفیٰ کی دعا دی برکت ہے کہ آج تک مدینے دے مسجد نبوی دا خرچہ حضرت عثمان دے مال چوں ہو رہے ہیں۔ حضرت عثمان غنی اور شخصیت نے جنہ کا مال فاطمہ
فاطمہ الزہرا تے خرچ ہویا اور تانوں دساں جڑا فاطمہ الزہرا دا جہیز دا سامان آیا جو بھی اس دور دے اندر سی وہ سامان بھی حضرت عثمان غنی دے مال دا بنیا ہوا ہے. حضرت عثمان غنی کون؟ جنہاں واسطے محبوب 1400 صحابہ قربان کرنے واسطے تیار ہو گئے. کتنے بولو؟ 1400 صحابہ. کون دسے؟ ساڈے مولوی دی زبان گنگ ہو جائے وہ دا بڑے قصے کہانیاں بیان کرے گا، لیکن جنہ صحابہ نے اپنا تن من دھن مصطفیٰ تو قربان کر دیتا انہاں دا تذکرہ نہیں ہوتا. میں پچھلے ہفتے بیان کر رہا سی شہادت عثمان غنی، دو بندے اٹھ کے کھڑے ہوئے کہ آج تک اسی یہ واقعے سنے ہی نہیں، سانو تو مولوی دسے ہی نہیں. دسے کون؟ اللہ اکبر. 1400 صحابہ قربان کرنے واسطے میرے محبوب تیار ہو گئے. بیعت رضوان جدا تذکرہ 26 پارے دے اندر ہے. حضرت عثمان نو بھیجیا مکے وال سفیر بنا کے میرے مصطفیٰ نے. شیطان نے افواہ پھیلا دیتی کہ مکے والیاں نے عثمان کو شہید کر دیتا. میرے محبوب کے کان دے اندر بھی خبر پہنچ گئی. آنکھاں دے آنسو آ گئے. فرمایا میرے صحابہ آؤ ذرا بیعت کرو، موت دی بیعت. تساں سنیا ہے عثمان غنی نو شہید کر دیتا گیا مکے دے اندر، تے میں محمد انی دیر تک واپس نہیں جانا جب تک اپنے عثمان دا بدلہ نہیں دے لیندا. آؤ میرے ہاتھ تے بیعت کرو. سارے صحابہ جمع ہو گئے اور سب تو پہلے میرے محبوب دے ہاتھ تے ہاتھ رکھن والا ابو بکر صدیق سبحان اللہ، پھر حضرت فاروق اعظم، پھر حضرت علی مرتضی، پھر حبشے دا کالا بلال، پھر حضرت سعد سعید. 1400 صحابہ تیار ہو گئے میرے محبوب دے ہاتھ تے بیعت کر رہے ہیں. اینا ہتھاں دا بھی ذرا اینا دی بھی عظمت ویکھنا. کسے نے بیعت کیتی ہوئے گی، کسے عام پیتی، کسے نے بیعت کیتی ہوئے گی حضرت علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ، کسے نے بیعت کیتی ہوئے گی حضرت بابا فرید الدین شکرکند سارے کو رحمت اللہ علیہ، کسے نے بیعت کیتی ہوئے گی حضرت سلطان کسے نے بیعت کیتی ہوئے گی سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی بھی بیعت کیتی ہوئے گی. کسی نے بیعت کسے عالم دی کیتی ہوئے گی. اسے بہت بڑے شیخ الحدیث دی کیتی ہوگی، مفسر دی کیتی ہوگی، خطیب دی کیتی ہوگی. لیکن میں نا صحابہ دے بھی قربان جاواں جنہاں نے بیعت کیتی ہے ہاتھ مصطفیٰ دا بیعت کرنے والے صحابہ نے. جدوں بیعت کر رہے سن کہ جب تک عثمان غنی دا بدلہ نہیں لواں گے کدی واپس نہیں جاواں گے. 1400 صحابہ بیعت کیتی میرے محبوب نے ہاتھ دے. کسے نے ہوری جی کہہ دیتا کدی اب عثمان غنی ہوندا اور تے بیعت کردا میرے مصطفیٰ دی کمرے والے دے کان دے اندر آواز پہ گئی. فرمایا عثمان دیاں گلاں کر رہے ہو؟ جی یا رسول اللہ. فرمایا کہ دا ہاتھ کہ تہاڈا. فرمایا کہ دا ہاتھ. فرمایا تہاڈا. فرمایا نہیں آ میرا ہاتھ اے عثمان دا ہاتھ. سبحان اللہ. کو نظر اے عثمان دی طرفوں بیعت ہو گئی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ فرماندے نے محبوبہ اے صحابہ دا بیعت کرنا مینوں بھی اینا سونا لگدا ہے، اینا پیارا منظر لگدا ہے. آج میرا بھی دل چاہتا ہے کہ میں بھی تیرے ہاتھ دی بیعت کراں. یا اللہ تینوں تے پتہ ہے عثمان شہید نہیں ہویا تے تو کیوں بیعت کردا؟ اے اللہ فرماتے نے آج تے شہید نہیں
نہیں ہویا ایسا ویلا آئے گا ایسا موقع آئے گا جدو محبوبہ نہ تو دنیا دے اندر ہوئے گا نہ فاروق اعظم دنیا دے ہوئے گا نہ علی مرتضی اور اللہ اکبر نہ ایک بدلہ لینے والے دنیا دے اندر ہون گے اس ویلے میں بدلہ دواں گا عثمان دا فاسا یکفیکہم اللہ کافی ہوئے گا اس واسطے اللہ فرماتے ہیں محبوبہ ہاتھ نہ چکی صحابہ دے یا اللہ کیوں فرمایا اے اتے میرا ہاتھ ہے سبحان اللہ اتے میرا ہاتھ ہے تھلے تیرا ہاتھ ہے اتے صحابہ دے ہاتھ نے ید اللہ فوق ایدیہم اتے رب دا ہاتھ ہے اے مول پیادے سبحانے بنیتا تینوں کی پتہ صحابی کیا دو آخدے نہیں خدا دی قسم ہے تسی تاریخ نو پڑھتے ہو تسی تاریخ نے پیچھے چاہتے ہو تاریخ کسے گاندے شاہ نے لکھی ہوئے گی تاریخ پتہ نہیں کہنے مصنف نے لکھی ہوئے گی آسانیاں تاریخہ چھاڑ رب دا قرآن پڑھتے مصطفیٰ دا فرمان پانا قرآن کہہ رہی ہے لقد رضی اللہ اللہ راضی ہو گیا کون ہو گیا راضی چھبیواں پارہ کھول کے دیکھ لینا قرآن تے تو آڈر کرک بھی موجود ہے نا لقد تحقیق اللہ راضی ہو گیا یا اللہ کنا دے ان المؤمنین اونا مومنا تے کنا دے آج دا ملنگ کہندہ وہ مومن ہی نہیں سن صحابہ مومن ہی نہیں سن جڑا بندہ صحابہ دے ایمان دا انکار کرنے والا ہو گئے وہ قرآن دی آیت دا انکار کر دے قرآن دا منکر ہے تے قرآن دا منکر کبھی مسلمان ہو سکتا اللہ کہہ رہے ہیں لقد رضی اللہ تحقیق اللہ راضی ہو گیا عن المؤمنین اونا مومنات کون اذ یبایعونک اونا جب ابو بکر صدیق ہے سی کہ نہیں سی فاروق اعظم ہے سی کہ نہیں ہے آج داؤ بھائی ایمان بہن پاک کہندہ ہے شیعہ کہندہ ہے کہ تسی ابو بکر عمر دا ایمان ثابت کرو ثابت کرو ایمان اونا نے شان قرآن نہ پڑھیا ہوئے عن المؤمنین اللہ فرماتے ہیں نہ مومنات نہ راضی ہو گیا جنہیں ایمان باتے سان کسے انو مومن تو آکے کسے انو مومن میں آکا کسے انو مومن ولی آکے کسے انو مومن دنیا دار آکے او لوگوں صحابہ کو بندے جنانو میرا رب آکے میرے مومنین او مومنات میں راضی ہو گیا یا اللہ کرے مومن اذ یبایعونک تحت الشجرہ تیرے درخت دے تھلے بیٹھ کے محبوبہ تیری بیعت کر رہے سان تیری بیعت کر رہے سان یا اللہ شاید اتو کر دے ہون یا اللہ شاید اتو کر دے ہون دلو نہ کر دے ہون اللہ فرمان دے نہیں اگے پڑھ فعالیما ما فی قلوبہم دلو بیعت کر رہے سان تو آدیا نظرہ چہرے تے ہوندیاں نے رب دیا نظرہ دلہ تے ہوندیاں نے سبحان اللہ دی چھالا وے ذرا صحابہ پکے مومن سن جیڑا بندہ صحابہ دے ایمان دے اندر شک کرنے والا ہو گئے خدا دی قسم ہے وہ اپنے حلالی ہو سکتا رب دا قرآن کہہ رہے ہیں عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ اور گل بھی کرا وہ جڑے درخت دے تھلے بیٹھ کے صحابہ نے بیعت کی تھی رب نو اینا سونا لگیا اینا پیارا لگیا رب نے او دا تذکرہ قرآن چ کر دیا کہ درخت کوئی انار دا نہیں سی کوئی پھل والا نہیں سی کنڈے والا ککر کہتے ہیں پہاڑی ککر پہاڑی ککر دا درخت سی رب نو سونا لگیا جنہوں نہ نواز شریف اپنی پارک پسند کرے نہ شباز شریف پسند کرے نہ آصف زرداری پسند کرے نہ ایم پی اے پسند کرے نہ مولوی پسند کرے اور پہاڑی ککر کتے نظر آ جائے آبادی نے اندر پٹ کے باہر سڑ دیتے
اللہ نے اینا سونا لگیا رب نے قرآن چلا دیتا سبحان اللہ قیامت تک جب تک سورہ فتح کی تلاوت ہوندی رہے گی اس درخت کا تذکرہ ہوندا رہے گا تحت الشجر درخت دے تھلے اور جڑے درخت دے تھلے بیٹھ کے میرے محبوب بیعت لے رہے نے وہ ایڈا اونچا ہو گیا تے جدے واسطے بیعت لے رہے سبحان اللہ رب دی منڈی جو مول پہ آ گیا عثمان غنی دا اللہ فرماتا ہے محبوبہ عثمان غنی واسطے ابو بکر صدیق قربان ہو سکتے ہیں فاروق اعظم قربان ہو سکتے ہیں حضرت کرار قربان ہو سکتے ہیں حضرت بلال حبشی قربان ہو سکتے ہیں سعد سعید قربان ہو سکتے ہیں عبد الرحمن ابن عوف اور 1400 صحابہ ایک قربان ہو سکتے ہیں تاکہ لاہوریاں نوں پتہ چل جائے لاہوریاں نوں کہ صحابی ایڈا اونچا ہوندا ہے ایڈی عظمت والا ہوندا ہے 1400 بندہ قربان ہو سکتا ہے لیکن صحابی اتنا اونچا ہوندا ہے بدلہ لین کے بغیر کبھی میرا محبوب واپس نہیں جا سکتا کتنے صحابہ یہ عثمان غنی رضی اللہ شہادت سن دو حضرت عثمان غنی ہو پھر میرے محبوب بیٹھے ساتھ تشریف فرما ساتھیاں آ کے حضرت آقا مسجد چھوٹی ہو نمازی بات ہے اسی کہنے ہیں نماز مسجد بڑی ہوگی نمازی تھوڑ کہنے نمازی کٹ ہے آج جب مسجد بے لیا کوئی بندہ تیرا کسے کام دے ہوئے مسجد بابا آ کے وہی کھا دے رہے ماشاءاللہ کی کیا ہے اب بابے آ کے مولوی ہم تنگ کرتے ادھر ہی ہے نا آپ نے ہوگا ہی آپ کو ٹائم نہیں آ رہے مسجد کے اندر وقتی نہیں ادھر نمازی بہت زیادہ ہوں سن صحابہ ود گئے مسجد چھوٹی ہوگی صحابہ نے آ کے عرض کرتے محبوبہ مسجد تنگ ہو گئی اور نمازی ود گئے فرمایا نال والا پلاٹ خالی پہ آئے جی یا رسول اللہ فرمایا کون ہے تو آٹے جو میرا پلاٹ لے کے دوے مسجد نو سبحان اللہ پلاٹ لے کے دوے مسجد نو اجے سارے سوچ رہے میرے محمد دا سیٹھ اٹھیا صلی اللہ علیہ وسلم کملی والے دا سیٹھ حضرت عثمان غنی اٹھ کے کھڑے ہو گئے یا رسول اللہ میں حاضر ہوں میں پلاٹ خرید کے آنا اس پلاٹ والے دے کول گئے حضرت عثمان غنی جا کے انہوں پوچھیا میاں اے پلاٹ دے کنے پیسے انہیں کہا 35,000 دینار کنے 35,000 دینار حضرت عثمان غنی اے نہیں کیا میاں کٹ کر کمی کر آپ نے فرمایا آج تو میرے کرو اربع روپیہ بھی مانگدا کروڑا مانگدا آج میں پلاٹ خرید کے آندا میں کرو اے سوچ کے چلیا سی آج میں نو اپنا آپ بھی قربان کرنا پہ جائے میں کر دیا گا مصطفیٰ دی مسکراہٹ حاصل کراں گا 35,000 دینار آپ نے ادا کر دیتے پلاٹ خرید لیا آگے یا رسول اللہ میں پلاٹ خرید آیا پلاٹ آج تو بعد تواڈے حوالے میرے محبوب مسکرا پہ فرمایا عثمان پلاٹ میرے حوالے جنت دا محل تیرے حوالے او لوگو جیڑا مسجد ہے ایسا جی مسجد نو آگے 10 روپے یا 100 روپے یا 1000 روپے یا دے وے اسی بڑے مشہور ہوندے ہاں قاری صاحب شکریہ ادا کر دے اس بندے نے 5,000 دیتا اینے 10,000 دیتا اینے 50,000 دیتا لیکن اس سخی دا ذرا تذکرہ سننا جہاں عام مسجد نو نہیں کملی والے دی مسجد 90 نو پلاٹ خرید کے دین والا حضرت عثمان غنی یا اللہ تو کی دے گا اجر اللہ فرماندے میں بھی نقد اجر دینا نقد میں بھی وفادار بے وفا نہیں یا اللہ تو کی دے گا فرمایا جیڑا پلاٹ حضرت عثمان غنی نے خرید کے دیتا ہے مسجد نو جیڑا بندہ پاکستان جو آگے ہندوستان جو آگے دبئی جو آگے امریکہ جو آگے برطانیہ
دنیا جو دنیا دے کسے خطے تو آ کے ایتھے ایک نماز پڑھے گا جڑا عثمان غنی نے پلاٹ لے کے دیتا اوتھے جڑا بندہ ایک نماز پڑھے گا میں 50,000 دا ثواب دیاں گا کنا ثواب ایسے تکرا ماندری پتہ نہیں کوئی نماز ساڑھے کو 50,000 ہونی کہ نہیں ہونی اللہ ہوتے ایک کی سانو عطا فرما دے آمین کیا دیو 50,000 دا ثواب حضرت عثمان غنی او سخی دے او میرا مصطفیٰ دے سیٹھ دے جنہاں نے مسجد نبی نو پلاٹ لے کے دیتا اور اگے آ جاؤ میرے محبوب بیٹھے سن صحابہ آ گئے یا رسول اللہ بیر روما کوئی کھو ہے مدینے دے اندر میں تفصیلات نہیں جا رہا وقت نہیں آئی کوئی کھو ہے مدینے دے اندر بیر روما نام ہے کی نام ہے بیر روما یہودی دی ملکیت ہے کسی نو پانی پڑھ دیندہ کسی نو نہیں پڑھن دیندہ پھر ہوتے اواز قسم دے لو یعنی نوجوان کھڑے ہوندے عورتاں نو ویکھ کے فکر کس دن ساڈیاں عورتاں نو ویکھ کے مسلماناں دی عورتاں نو تے یا رسول اللہ ساڈے تو برداشت نہیں ہوندا میرے محبوب نے فرمایا صحابہ کو بندہ تواڈے جو ہے ایسا جیڑا وہ کھو خرید کے مسلماناں دے نام وقف کرتا ہے حضرت عثمان غنی اٹھ پہ سبحان اللہ کہا ہائے کتے کتے حضرت عثمان غنی نو بلاؤ گے حضرت عثمان غنی اٹھ کے اس کھو والے کول چلے گئے جہاں کے پوچھیا میاں کھو بیچنا انہیں کیا بیچ لانگا کنے پیسے انہیں کہا 25,000 دینار فرمایا لفر 25,000 دینار خبردار آج تو کھو ساٹا انہیں کہا ٹھیک کمرے والے کو گئے حاضر ہو گئے آنی آگے حد کی تھی محبوبہ او میرے رو مادرہ کھوئے او میں اپنا رو خرید آیا آج تو مسلمانہ دے نام وقف ہے او تو پاڑی سوادے مکتوب ہے آج تو کھوئے تو آبے حوالے میرے محبوب دے فرمایا عثمان غنی اگر میرے رو ماں کھو میرے حوالے حوض کوثر تیرے حوالے یارو کوئی پاکستان دے پیاسر پانی پیادے دے او کتنی عظمت والا کہندن ایک کنجری نے کتے نے بچے نو پانی پلایا اللہ نے اس دے سارے گناہ معاف کر دیتے بخاری شریف کے اندر او ایک کتے دی بچے نو پانی پلاؤ تے او اللہ اونوں بخش دیندا تے میرے سجنا او دی عظمت دا کیا کہہ رہا جڑا مدینے دے واسیاں نو پانی پلاوے اہل بیت نو پانی پلا دے صحابہ نو پانی پلا دے میرے مصطفیٰ نو پانی پلا دے حضرت عثمان غنی اور شخصیت نے جنہاں نے مدینے سارے نو میٹھا دے ٹھنڈا پانی پلانے والا عثمان غنی وقت نہیں 18 دن حد ہوا پھر اگلی بات بھی سن لو ذریعہ کئی بار سنتے ہو حضرت علی مرتضیٰ دے کار میرے مصطفیٰ دی ایک بیٹی سی فاطمہ الزہرا عثمان دے کر کنیاں سن بیٹی بولو 2 سن کنیاں یکے بعد دیگرے تسی ایک باری بچی دی شادی کرتے ہو نا اللہ نہ کرے بچی فوت ہو جائے دوسری پر اگر انہیں اچھا سلوک نہ کیتا ہوگے تعلقات صحیح نہ رکھو کہندے نہ پڑھا بس اور رشتہ میں نہ پائی تو آڈا سی مل کے دیکھ لے عثمان غنی ایک میرے نبی نے بچی عطا فرمائی نکاح کیتا فوت ہو گئی حضرت عثمان بیٹھے آنسو بہا دے سن میرے مصطفیٰ تو نرو تعلق ٹوٹ گیا ایتا آنسو بہا دے سن میرے محبوب بھی آگئے حضرت عثمان غنی دے سر دے ہاتھ رکھیا فرمایا عثمان رونا آنسوانو صاف کر لے یا رسول اللہ کیوں فرمایا میری ایک بچی فوت ہو گئی ہے میں محمد تیری نکاح دوسری بیٹی بیش کردہ صلی اللہ دوسری بیٹی دا نکاح کر دیتا نام دے آندے ہونے نبی دیا بیٹی نام آندر مولوی نہ بولے دوسری بولو نام آندر جیڑیاں بیٹیاں عثمان غنی کر سن نام آندر مولوی تو ہم لوگ بس رکھے جیسی نام یاد کرنے کی یاد سیدہ رقیہ کی نام بولو یہ بھی یاد کریا کرو نبی دے بیٹے تو کون سا نبی دیا بیٹیاں کون سا
سانو پتہ ہی نہیں مسلمان آیا نبی کی پیارا میں قربان جانی ہاں نبی مسیح تے صدے لنگ ملتان جانی ہے بادشاہ آپ انہوں نے مسلمانہ نبی دی جیری بیٹی حضرت عثمان غنی کرسی کی نام سی سیدہ سارے بولو سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا اور پھر وہ فوت ہو گئیاں کمری والے نے دوسری بیٹی کا نکاح کیتا نام کسی ام کلثوم کی نام سی ام کلثوم ایسا واسطے تے دشمن آخ دے نبی دی بیٹی ہے کسی میں کیا نبی دی بیٹی دی ہے کسی تے دوسری کتھو بیٹی آ گئی ہیں عثمان غنی دے کانجے دی بیٹی ایک کتھو آ گئی ہیں میرے نبی دیا بیٹیاں کنیاں سان ہیں سارے بولو 4 کنیاں سان ایتھے بچہ میرے کو آ گیا تے ملیا جی میں کہا بیٹا کیا پڑھتے ہو گئی میں ماشاءاللہ جی بی اے کرتا ہوں یہاں بیٹھے طالب علم ہوں میں کہا بیٹا میرے نبی کے بیٹے کتنے تھے میں کہا سوری بیٹیاں کتنے تھی سوری تھی پتہ ہی نہیں خدا دی قسم ہے پہلا خلیفہ کون سی سوری تھی میں کہا تو پڑھیا کی ہے بیج اندر کہتا استاد نہ پڑھاتے ہیں نہ سمجھاتے ہیں ہم علماء کے پاس جاتے نہیں ہیں مولویاں کی تقریر اثر نہیں میں کہا اثر کتوں ہوئے 8 دن تو بار گانے سنن 8 دنیا داری گزارنی ہے تے آ کے جمعے آئے جاڑے بھی آ کے مول صاحب کو بار بار کرنا وہ سب وقت ہو چکا ہے 15-20 منٹ دے آپ کو تجھے بیان سننا ہے وہ مولوی نے وقت دو تو مولوی تو سمجھانا بھی دین کی کیا ہوتی ہے میرے نبی دیا بیٹیاں کنیاں 4 بیٹیاں نام زینب پہلی بیٹی کا نام کی ہے دوسری سیدہ رقیہ بولو کی نام ہے سیدہ تیسری کا نام کی ہے ام کلثوم چوتھی کا نام فاطمہ الزہرا اور میں تو آنو پوچھنا گل کرنی انصاف نہ حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا نے کر نبی دی بیٹی ایک بولو کنی بیٹی یار علی دی ایک بیٹی نہ شادی ہوئی ہوئے تھی اہل بیت شامل ہو گئے تے جدے کر نبی دیاں 2 بیٹیاں ہوں اہل بیت شامل نہیں بولو شامل نہیں اہل بیت حضرت عثمان غنی توڑے داماد نے میرے مصطفیٰ نے علی اکارے داماد نے اللہ اکبر عثمان غنی توڑے داماد نے اور پھر حضور فرماتے ہیں میں اپنی بیٹیاں دا نکاح یا اپنا نکاح رب دی مرضی تو بغیر نہیں کیتا معلوم ہو گیا حضرت عثمان غنی نو میرے مصطفیٰ نے 2 بیٹیاں دتیاں رب دی مرضی دے نام دتی منشاء خدا دے نام او عثمان غنی اور بھی دعوت کرتا حضرت آدم تو جا کے عیسیٰ تک کوئی نبی دا صحابی ایسا عزت والا نہیں کہ جدے کار نبی دیا 2 بیٹیاں ہوں جکے بات دی گئے یہ صرف سے اعزاز حاصل ہے حضرت عثمان غنی نو حاصل ہے کہ میرے مصطفیٰ دیا 2 بیٹیاں جکے بات دی گئے حضرت عثمان غنی دے کاسا سبحان اللہ اور پھر عثمان غنی اکھا جو آنسو آگے میرے آقا آئے فرمایا عثمان اور میں کی کر رہا یار میرے کو بیٹی کوئی نہیں میں نے رب دی قسم ہے میرے کو 40 بیٹیاں ہوندیاں 40 بیٹیاں حدیث جاتا 40 بیٹیاں ہوندیاں او فوت ہوندیاں جاندیاں میں تیرے نکاح دینا چاہتا تینوں میرے ورگا سسر نہیں ملنا مینوں تیرے ورگا داماد نہیں ملنا اللہ اکبر میرے دوستو بھائیو 18 ذی الحج نو واقعہ لمبا ہے بندہ 6 گھنٹے نال بڑا ہوتا ہے 18 ذی الحج نو مظلومانہ انداز سے 40 دن پیاسیا رکھ کے شہید کیا گیا جیڑا خون خریدیا عثمان غنی نے مدینے دے کتے تے پانی پی سکدے جانور پانی پی سکدے مشرک پانی پی سکدے یہودی پانی پی سکدے سارے پی سکدے نے نہیں پی سکدا میرے مصطفیٰ دا دوہرا داماد عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس خون دا پانی نہیں پی سکتے کتنا بڑا ظلم ہے ظلم کی انتہا حضرت حسین ابن علی امام حسین 3 دن پیاسے رہے یا 7 دن پیاسے رہے کتنے دن رہے 3 دن کیا 7 دن پانی بند ہویا اسی سارے تذکرہ کر دیا ظلم ہویا خدا کی قسم بہت بڑا ظلم ہے حضرت امام حسین پہ اہل بیت پہ پانی بند کرنا بہت بڑا ظلم ہے لیکن گریا بھی بیان کریا کر جڑا کملی والے دے مدینے دے اندر 40 دیہاڑے پیاسیا رہ کے شہید ہویا آخری دن سی شہادت تو پہلے دن رات سوتے پہلے تے کملی والے دی زیارت ہو گئی سبحان اللہ میرے محبوب نے فرمایا سبحان روزہ رکھیا
تیرے کو بول نہیں ہوندا پیا یا رسول اللہ 40 دن ہو گئے نہ رونا پانی نہ روٹی نہ کھانا زبان خشک ہو گئی اس واسطے لڑکھڑا رہی ہے میری زبان میرے مصطفیٰ نے اکھیاں جو آنسو آ گئے فرمایا زبان جہاں میں تینوں بشارت دینا کال میں ذرا تو آپ دسنا دنیا تو روزہ افطار کرنا چاہنا یا جنت کے اندر افطار کرنا چاہنا یا رسول اللہ اگر جنت کے اندر تہاڈے نال بیٹھ کے روزہ افطار کراں تے میرے ورگا خوش قسمت کون ہوئے گا فرمایا عثمان جہاں میں تینوں بشارت دینا کل جنت کے اندر میں تینوں اس طرح اپنے ہتھاں دے نال پانی پیاواں گا تیری افطاری کراواں گا سبحان اللہ اونچی کہہ دیو اللہ اکبر میرے سجنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نے بشارت دیتے کل تو جنت کے اندر آئے گا معلوم ہو گیا شہادت دی حضور نے خوشخبری دے دیتی بکری میں بیان کرا عرش برینت چرچا عثمان بہیادا سارے کو سبحان اللہ ذرا دل لگے کو سبحان اللہ عرش برینت چرچا عثمان بہیادا رب شان ہے ودایا سنیا دے پیشوا عرش برینت چرچا عثمان بہیادا عرشان دے نور سارے جس دا حیا کرے دل اللہ اکبر عرشان دے نور سارے عرشان دے نور سارے جس دا حیا کرے دل عرشان دے نور سارے پنڈلی چھپا کے آقا فرمایا نال اشارے کیوں نہ کرے حیا پھر سلطان انبیاء عرش برینت چرچا سارے کہہ لو عرش برینت چرچا عثمان بہیادا خدا نے قسم ہے حضور اور حضرت عثمان غنی دا خون دا قطرہ قرآن دے گریا جب تک قرآن باقی عثمان غنی دا خون باقی ہے کل قیامت نو اللہ خود بدلا رہے گا خدا کی قسم ہے میرے مصطفیٰ دے سامنے ایک بندہ فوت ہویا لے آئے حضور جنازہ پڑھاؤ میرے آقا نے منہ پھیر میں دا جنازہ نہیں پڑھاؤں گا حضور کیوں فرمایا اس کے دل میں عثمان کا بغض ہے کیا ہے عثمان کا بغض ہے میرے مصطفیٰ نے اس بندے کا جنازہ نہیں پڑھایا جس کے اندر بغض عثمان سی اللہ اکبر میرے دوستو بھائیو اللہ سانو صحابہ دی عظمت اللہ بیان کرنے دی اللہ ایمان رکھنے دی توفیق عطا فرمائے